اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہو، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہو، تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں۔ اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ، اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ اب والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائق ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، ایک نوجوان، وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے، اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان، امی جان، آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے وہ دباؤ نہ ڈالیں، نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے۔